السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ المؤمنون، رکوع نمبر 2۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا نوح نبی کو إِلَىٰ قَوْمِهِ اس کی قوم کی طرف۔ فقال پس اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدوا اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی بھی معبود غیرہ اس کے علاوہ، افلا تتقون کیا پس نہیں تم ڈرتے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ فقال پس کہا الملأ سرداروں نے الذین وہ لوگ جو کافر کافر تھے، من قوم ہی اس کی قوم میں سے، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو کافر تھے اور بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا ما ھذا نہیں ہے یہ الا مگر بشر ایک انسان مثلکم تمہارے جیسا، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، لہٰذا تم اس کی کیوں عبادت کرو، لہٰذا تم اس کی کیوں جو ہے وہ بات مانو گے، اس کی اطاعت کیوں کرو گے۔ یرید ان یتفضل وہ چاہتا ہے کہ وہ فضیلت حاصل کر لے، وہ برتری حاصل کر لے، علیکم تم پر۔ ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً وہ ایک فرشتہ اتار دیتا جو ہماری رہنمائی کرتا، جو بتاتا کہ یہ اللہ تمہارا رب تم سے یہ چاہتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ جو نبی بن کر آیا ہے نوح علیہ السلام، یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، لہٰذا اس کی پیروی نہ کرنا۔ یعنی ان کو اس میں حقارت محسوس ہوتی تھی، وہ اپنی تذلیل محسوس کرتے تھے کہ اگر ہم اپنے جیسے انسان کی بات مانیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا ہماری ہدایت کے لیے کسی کو بھیجنا چاہتا تو یقیناً وہ کو فرشتہ اتار دیتا، لہٰذا ہم تو اس کی بات کو نہیں ماننے والے۔ یعنی صرف انسان ہونے کی بنا پر اور اپنے جیسا انسان ہونے کی بنا پر انہوں نے ایک نبی کا انکار کر دیا، اور آج ہم بھی اپنے جیسے ہی انسان اور اپنے جیسے جو ہے وہ ایک انسانوں میں سے جو بھیجا گیا ہماری طرف جو نبی ہیں اور آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آج ہمارے لوگوں نے ان کو انسان ماننے سے ہی انکار کر دیا اور انہیں جو ہے وہ نوری مخلوق میں شامل کر دیا۔ حالانکہ کافروں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اسی وجہ سے جھٹلا دیا کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تمہارے جیسے انسان ہے، اس کی بات نہ ماننا، لیکن ہم نے تو کہہ دیا کہ وہ انسان تو ہے ہی نہیں، وہ تو نور من نور اللہ ہیں، جو کہ عقیدے کی بہت بڑی غلطی اور خرابی ہے۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے سنی بہذا اس قسم کی کوئی بات فی آبائنا الاولین اپنے پہلے آباء و اجداد میں، کہ انہوں نے کبھی توحید کی طرف دعوت دی ہو، تو لہٰذا یہ کوئی عجیب چیز لے کر آیا ہے۔ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ فتربصوا بہ حتی حین نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی بہ جس کو جنۃ جنون ہے، یہ تو مجنون ہے، فتربصوا پس تم انتظار کرو بھی اس کے بارے میں حتی حین یہاں تک کہ ایک وقت گزر جائے۔ تو کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے کو کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو مجنون ہے، نعوذ باللہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، لہٰذا تھوڑی دیر انتظار کرو، اس کا جنون ختم ہو جائے گا تو اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب انصرنی میری مدد فرما اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء امرنا وفارت النور پس ہم نے وحی کی الیہ اس نوح علیہ السلام کی طرف ان یہ کہ اصنع تو بنا فلک ایک کشتی بأعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق، فیضا پس جب آ جائے امرنا ہمارا حکم، وفارت تنور اور تنور جب جوش مارے، زمین جب جوش مارنے لگے، فسلک پس تو داخل کر دینا فیہا اس میں اس کشتی میں من کلی زوجین ہر قسم میں سے اثنین دو جوڑے، واہلک اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں داخل کر دینا، الا سوائے من جو سبا کا پہلے طے ہو چکی علیہ جس پر القول بات منہم ان میں سے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے پھر نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایک کشتی بنائیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیں اور ہماری وحی کے مطابق بنائیں۔ مطلب یہ کہ کشتی کا سارا طریقہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو سکھایا اور اللہ تعالیٰ خود ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے بتا دیا کہ اب سیلاب کا جو ہے وہ عذاب آئے گا آپ کی قوم پر، تو جب ہمارا حکم آ جائے یعنی ہمارا عذاب آ جائے اور تنور جوش مارنے لگے، مطلب اوپر نیچے ہر طرف سے جب پانی آنا شروع ہو جائے تو آپ نے کشتی میں سے ہر قسم کا جوڑا داخل کر لینا ہے اور اہلک اور اپنے گھر والوں کو بھی داخل کر لینا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نبی کے گھر والے وہ ہوتے ہیں جو نبی پر ایمان لاتے ہیں، اگر ان کے سگے جو ہے وہ اولاد میں سے یا بیوی بچوں میں سے کوئی ایمان نہ لائے تو وہ ان کے گھر والوں میں شامل نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ پانی کا جوش آنا شروع ہو جائے تو آپ نے کشتی میں سوار ہو جانا ہے، ہر قسم کے جوڑے میں سے 2 چیزیں شامل کر لینی ہے، ایک نر اور ایک مادہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی شامل کر لینا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن پر پہلے بات طے ہو چکی ہے کہ وہ عذاب میں ہلاک کیے جائیں گے۔ ولا تخاطبنی، اور نہ تو مجھ سے بات کرنا ان لوگوں کے بارے میں ظالموں جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب عذاب آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو ہے نا وہ اس سے بچنے نہیں دیتا جو ظالم ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی مجھے نہ ظالموں کے بارے میں مجھے مخاطب نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کہنا، انہم مغرقون، یقیناً وہ جو ہے وہ غرق کیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس جب استویت تو سوار ہو جائے، انت تو ومن اور جو معاک تیرے ساتھ ہوں، علی الفلک کی کشتی پر، فقل تو اے نبی، اے نوح علیہ السلام نبی آپ کہنا، الحمد للہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کی ذات کے لیے، الذی وہ جس نے نجانا ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین ظالم قوم سے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر اکڑنا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ نے ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی بات کو مانا، تو یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا، نعمت تھی آپ پر۔ یہ نہ ہو کہ آپ اکڑنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، آپ نے تو صرف اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور آپ کہنا کہ ربی اے میرے رب، انزلنی تو مجھے اتار، منزلا اتارنا، مبارکن ایک بابرکت جگہ پر، وانت اور تو خیر بہت بہترین ہے، منزلین اتارنے والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑی بہترین دعا ہے، آپ بھی جب بھی کسی سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، اور یہ دعا آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے ایسی جگہ پر اتارنا جو بہت بابرکت ہو، اور یقیناً آپ اتارنے والوں میں سے بہترین اتارنے والے ہیں، یعنی آپ کو تو سب سے بہتر پتہ ہے کہ کون سی جگہ میرے لیے بہتر ہوگی۔ آپ یہ عام روٹین میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس کو ذہن میں رکھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، ان بے شک فی ذلک اس میں لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، وان کنا اور بے شک ہم ہمیشہ سے لمبتلین یقیناً آزمانے والے ہیں۔ ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد قرنا آخرین دوسری بستیاں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو ہم نے ان کے بعد نئے لوگ پیدا کر دیے۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر ہم نے بھیجا انہی میں سے ایک رسول، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، آپ کو پتہ ہے من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، ہم انہی میں سے، تو پھر اللہ کا تو قانون وہی ہے، اور جو اللہ کا قانون ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے رہتا ہے، اللہ کا قانون کبھی بھی نہیں بدلتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو اللہ کا تو یہ ہمیشہ سے قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قوم میں سے ایک پیغمبر بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اس کی بات کو سمجھ سکیں، تاکہ وہ کوئی ایسا اعتراض نہ کر سکیں کہ ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی، ہمیں اس کی زبان سمجھ نہیں آتی، ہمیں جو ہے وہ اس کا چلنا پھرنا اور اس کا بات کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ قانون ہے، اللہ اسی قوم میں سے ایک پیغمبر بھیجتے ہیں، اور پھر جب اللہ نے نئی نسل پیدا کی، نئی قوم پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے، اور اس نے بھی پھر یہی کہا، یہ کہ اعبدوا اللہ، تم سب اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ، افلا تتقون، کیا پس تم نہیں ڈرتے۔ جی تو یہ سورۃ المؤمنون کا رکوع نمبر 2 بھی مکمل ہوا ہے، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔